ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مری میں رمضان مبارک میں گئے. یہ عاجز خدمت کے لیے ساتھ تھا. 90 سال کی عمر ہو چکی تھی اور ڈائبیٹک بھی تھے، شوگر کی بیماری. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ شوگر کے مریض اس کو ہر چند گھنٹے کے بعد یورینیشن کی ضرورت پیش آتی ہے. حضرت نے روزہ افطار کیا اور وضو کر کے مسجد میں تشریف لے آئے. اس رات اس مسجد میں قراء حضرات بھی آئے ہوئے تھے. وہ ایک عجیب معمول ہے جی، ملک کے چنے ہوئے قراء وہاں آتے ہیں. اور امام صاحب کہنے لگے کہ 36 سال گزر چکے، ایسے حضرات نے یہاں تراویح پڑھائی کہ کسی ایک حافظ کو ایک مرتبہ لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. 36 سال میں کھڑا ہی ایسے بندے کو کرتے ہیں کہ جن کو سورہ فاتحہ کی طرح پورا قرآن مجید یاد ہوتا ہے. ایسے بندوں کو کھڑا کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی ایک دفعہ لقمہ نہیں، ضرورت ہی پیش نہیں آئی لقمے کی. 36 سال میں اللہ اکبر. تو چنے ہوئے قراء حضرات عشق رکھنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں. خیر تراویح پڑھی، تراویح کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت. اور ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ تو عاشق قرآن تھے. حضرت بیٹھے، تلاوت ہوتی رہی سبحان اللہ، حتیٰ کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا. تو انتظامیہ نے اعلان کیا کہ پورے مجمع کے لیے کھانے کا انتظام ہے، 1 گھنٹے کے اندر سب لوگ سحری کر کے فارغ ہو جائیں. چنانچہ دیگیں پکی ہوئی تھیں، انہوں نے فوراً دسترخوان لگائے. حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنی رات گزر گئی، آپ کمرے میں تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں سحری یہی کروں گا. اب مغرب کا وضو ہے اور سحری کھانے کا وقت ہے. حضرت نے وہیں سحری کھائی. سحری کھانے کے بعد تو پھر اکثر و بیشتر ہر بندے کو وضو کی تجدید کی ضرورت پیش آتی ہے. تو میں قریب ہوا، حضرت وضو تازہ فرمائیں گے؟ وضو تازہ فرمائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا ایسے فرمایا میں نے کہا حضرت کافی دیر ہو گئی. فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ خاموش. ہم لوگ تو اپنے حضرت سے ایسے ڈرتے تھے نا، اللہ اکبر، کہ لوگ بادشاہوں سے بھی اتنا نہیں ڈرتے ہوں گے. اتنا رعب تھا ہمارے حضرت کا. بالکل 100% نصرت بالرعب کی عملی تصویر ہم نے اپنے شیخ کے اندر دیکھی. خاموش ہو گئے. اب اذان ہو گئی، فجر کی نماز ہونے لگی. تو خیال تھا کہ حضرت نماز پڑھتے ہی کمرے میں تشریف لے جائیں گے. تو جیسے سلام پھرا تو میں نے پھر پوچھا کہ حضرت کمرے میں جانا ہے؟ حضرت نے اشارہ کر دیا اور اشارہ کر کے حضرت منبر پر بیٹھ گئے. خود ہی فرمانے لگے قراء حضرات کو ساری رات آپ نے قرآن سنایا، اب میں آپ کو قرآن سناؤں گا. حضرت کا فجر کا درس قرآن آپ کی زندگی کا پکا معمول تھا. کہیں ہوتے سفر حضرت فرماتے تھے یہ جو صبح میں قرآن بیان کرتا ہوں مجھے اس پہ روزینہ ملتا ہے. یہ فرماتے تھے. اس معمول کو قضا نہیں ہونے دیتے تھے. جہاں بھی ہوتے فجر کا درس قرآن پکا. اور درس قرآن ایسا ہوتا تھا کہ چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. سب لوگ ادب کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی نیند سے جھومے، نہیں. اللہ اکبر. ہمارے حضرت تو ایسے سیدھا رکھتے تھے. حضرت نے درس قرآن شروع کر دیا. تو اس عاجز کا خیال تھا کہ بھئی جیسے ہم فجر کے بعد تعلیم کرتے ہیں 10 منٹ کی، تو یہ درس قرآن آج 10 منٹ کا ہی ہوگا. اللہ اکبر. حضرت نے تو بھرپور درس قرآن. اللہ اکبر. حالانکہ رمضان میں جلدی نماز پڑھی جاتی ہے.
حضرت نے اس وقت درس قرآن شروع کیا اور اشراق کے وقت تک درس قرآن دیتے رہے، اور ایسا عجیب حضرت پر جذبہ تھا کہ فرمایا کہ مجھے آیتوں کا ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم سب علماء ہو، ترجمہ سمجھتے ہو۔ پھر حضرت نے آیت کے بعد آیت، آیت کے بعد آیت، ایسا مضمون کہ ہم حیران، ایک آیت پڑھی دوسری پڑھی، یعنی جو ترجمہ سمجھنے والے تھے وہ تو حیران تھے کہ یہ آمد کہاں سے ہو رہی ہے۔ عجیب حضرت کی کیفیت تھی۔ لو جی اشراق کا وقت ہو گیا، اب جب حضرت نے درس قرآن ختم کیا تو اشراق کی نیت باندھ لی۔ اشراق پڑھنے کے بعد حضرت کمرے میں آئے اور وضو کی تجدید کی۔ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے اس دور میں 90 سال کے ایک بزرگ کو جو شوگر کا مریض ہے عشاء کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے آنکھوں سے دیکھا۔